السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ احمد اکرم عباس آپ سبھی کا الفلاح ایجوکیشن اکیڈمی یوٹیوب چینل پر استقبال کرتا ہوں۔ اس وقت میرے ساتھ مہمان مقرر میرے اور آپ تمام کے من پسندیدہ عالم دین حضرت مولانا مفتی حافظ سید قاسم علی زاہد اشاقی صاحب امام و خطیب مسجد عثمانیہ کنگ کوٹی حیدرآباد تشریف فرما ہیں۔ بڑے ہی اہم مسئلے پر ہم نے حضرت والا کا وقت لیا اور میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالوں کی اور مسائل کی دور حاضر کا ایک بہت بڑا مسئلہ، نازک مسئلہ جسے دونوں طرفہ کے لوگ، لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی پریشان ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں شادی شدہ زندگی کیسے گزارے۔ مفتی صاحب، میں وقت کو ضائع کیے بغیر مسلسل کالز کا آنا اور پچھلے ایک ہفتے سے آپ کے ساتھ فون پہ جو ربط پیدا کرتے ہوئے سوالوں کی ایک چھڑی جو چل رہی تھی، مسائل کی، نکاح کے مسائل کی، میں شروع یہیں سے کرنا چاہوں گا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا کہ بغیر شوہر کے بیوی کو اختیار ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، وہ وکیل صاحب بھی آئے، آ کے بولے کہ آپ خالی کورٹ میں آنا ہے، میرے کو خلا ہونا ہے، بولے تو کورٹ لکھ کے دے دیتی۔ پھر قرآن کی آیتوں کا جو حوالہ دیا گیا، اس سے ایک قسم کا عجیب رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارا خلا ہو گیا، ہم شوہر کو خلا بول دیا، خلا ہو گیا۔ تو کس حد تک یہ بات درست ہے؟ اور وہ جو حوالے دیے گئے، کیا وہ واقعی اس میں کچھ ایسا ہے یا پھر نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، دیکھیے، خلا اور طلاق اور نکاح والی اس میں خلا کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک معاملات کی طریق سے جیسے کوئی بیع و شراء وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر نہیں نبھ رہی ہے، ویسے خلا جی کو سمجھا، اگر نبھ نہیں رہی ہے تو شوہر کو اختیار ہے کہ وہ طلاق دے، لیکن شوہر طلاق نہیں دیتا تو ایک اختیار عورت کو بھی ہے، وہ بھی دونوں کی رضامندی سے، جس کو خلا ہے۔ خلا ایک مالی معاملات کی طرح ہے کہ دونوں کی رضامندی پیسوں کے عوض، مال کے عوض ہو جائے کہ بھئی آپ مجھے چھوڑ نہیں رہے ہیں، مثلا بیوی کہے کہ آپ مجھے کتنے روپے کے بدلے میں چھوڑنا چاہتے ہیں، تو طے ہو جائے، مثلا کچھ بھی رقم 10,000 20,000 1,00,000 100,000 میں طے ہو جائے دونوں کے آپس میں درمیان میں بات، اور اس کے اوپر جو ہے نا دونوں اتفاق رائے ہو جائے اور پھر جو ہے نا سگنیچر بھی ہو جائے شوہر میں، تو پھر یہ خلا کا معاملہ ہو گیا۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کے کورٹ ہو یا پھر کسی طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ خلا کا مطلب عورت کی طرف سے طلاق، ایسا نہیں۔ خلا ایک مالی معاملات کی طرح تو ہے، لیکن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ طلاق دے دے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مرد کی طرف سے اگر بیوی کو جدا کرنے کے لیے جو کام انجام دیا جائے اس کو طلاق کہتے ہیں، اور اگر عورت چھوڑنا چاہے شوہر کو تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ یہ بات ایسا حالانکہ ہوتی ہے عورت کی طرف سے، لیکن مالی معاملات کے عوض، مال کے عوض دونوں کی رضامندی کے ساتھ اگر جو ہے نا کوئی چھوڑنا چاہ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں خلا۔ اب دیکھیے، خلا میں رضامندی ضروری ہے دونوں کی۔ اب یہاں پر شوہر جب راضی نہیں ہے، قرآن واضح طور پر اعلان کر رہا ہے، وضاحت کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ شوہروں کو اگر بیویوں کو رکھنا ہو تو ان کے ساتھ معروف بھلے طریقے کے ساتھ رکھو، ورنہ قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ ان کو لٹکا کے اٹکا کے مت رکھو۔ نبھ نہیں رہی ہے تو پھر ان کو چھوڑو، لٹکا کے مت رکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شوہر کو اختیار ہے، کسی کو ظلم کرنا، زیادتی کرنے کے زمرے میں یہ بات آتی ہے کہ شوہر کو لٹکا کے اٹکا کے نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر وہ لٹکا کے رکھے، وہ طلاق نہ دے یا پھر وہ خلا پہ راضی نہ ہو تو خلا نہیں ہوگا۔ قرآن اسی کو بیان کرنا ہے۔ تو مال کتنا ہی جو ہے نا وہ دے دے، اگر وہ راضی نہیں ہے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے شوہر، تو پھر خلا نہیں۔ بہرحال یہ فیصلے کے ہم بالکل بھی، یعنی کسی بھی اعتبار سے یہ فیصلہ نہیں مانا جا سکتا۔ سورہ بقرہ کی آیتوں کا جو حوالہ دیا گیا تھا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ آیتیں جو ہیں، وہ آیتیں ہیں، وہ قرآن کی احادیث ہے، یہ تو مفتیان کرام بیان کریں گے یا علماء بیان کریں گے۔ یہ جو ہے نا ایڈوکیٹ صاحب، ٹھیک ہے، ایڈوکیٹ صاحب کی ان کی لائن میں ان کی بات کو مانا جائے گا۔ میں خلاصے کے طور پہ یہی کہوں گا کہ وہ جو آیت بیان کر رہے ہیں اور جو ہے نا اس کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں، وہ جو ہے نا آیت تو ٹھیک ہے اپنی جگہ،
ترجمہ ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ مفتیان کرام سے پوچھے, وہ علماء سے پوچھے. احادیث جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ علماء سے پوچھے, وہ غلط بیان کر رہے ہیں. ان کی اس بات کا بالکل بھی جو ہے نا اعتبار نہیں کیا جائے گا, اور اس معاملے میں فتویٰ دیا جا چکا ہے پہلے سے. یہ بات طے نئی بات کوئی نہیں ہے. لگتا ہے ایسے ہے ان کی بات سے, وہ ایڈوکیٹ صاحب جو کہہ رہے تھے, میں بھی سنا اس کو, لگ رہا ایسے تھا کہ وہ یہ علماء کو سکھانے کے لیے آئے اور یہ مفتیان کرام کو درد دینے کے لیے آئے کہ قرآن کی آیت ہے اور حدیث ہے. تو نہیں معلوم ہے کسی کو, یعنی ہم معلوم نہیں ہے کہ وہ قرآن لوگ کی آیت جو زندگی اسی چیز میں گزار چکے ہیں ان کو سکھانے کے لیے وہ آئے ہوئے. غلط بات, انتہائی غلط بات ہے. آپ اپنا کام کریں, آپ کا کام ہے کورٹ میں جو ہے نا جو بھی تجاری اس کو پوری کریں. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ آیت کو پیش کر کے اور جو ہے نا غلط کو صحیح کر دیں اور صحیح کو غلط آپ قرار دے دیں. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. یہ بات کبھی بھی, یعنی شریعت میں مداخلت ہے. آپ ٹھیک ہے, آپ مسلمان ہیں, فرائض جو ہے اس کا علم تو آپ کو ہو سکتا ہے, لیکن یہ باریک والے علم, اس کی باریکی کے ساتھ آپ کو علم ہو تو کوئی ضروری نہیں. یہ تو علماء کی ذمہ داری, ان کو معلوم ہے. آپ ان سے پوچھے نہیں, ان کا ساتھ نہیں دیا, ان کو ساتھ بٹھائے نہیں اور ان سے مشورہ نہیں ہوا, اور پھر آپ اس طریقے کی بات بیان کر رہے ہیں. یہ بات کبھی بھی نہیں مانی جا سکتی ہے کہ فلاں صرف اور صرف ایک عورت اپنی طرف سے جو ہے نا دے دے تو پھر بہت اچھا تھا. یہ تو مذاق ہو گیا نا, یعنی نکاح کا یہ مذاق ہو گیا. یہ بات واقعی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, میں تو قرآن کی آیت سمجھنا حدیث بلکہ کتابوں میں یہ بات کہ عورتوں کو اگر اس طریقے کا احتیاط دے دیا جائے تو ان کو ان کے جذبات کی وجہ سے کہا گیا کہ ہن ناقصات العقل, ناقصات العقل والدین, کہ وہ عقل اور دین کے اعتبار سے وہ ناقص ہے. کیونکہ دین دیکھیے, آپ پورے 30 دن مہینے کے ہم نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں, لیکن ان کو کم از کم 5-6 دن 8 دن چھوڑنا پڑتا ہے. دین میں کمی ہوگی. عقلی اعتبار سے وہ جذباتی ہوتے ہیں. محبت کسی سے اگر ہو جائے, مثلا شوہر سے ہو گئی, بچوں سے, وہ اتنا زیادہ ہو جاتی ہے کہ جذبات اس کے بہت میں پڑے. وہ جذبات میں کیا فیصلہ کر رہی ہے ان کو جو ہے نا اتنا پہلے وہ فیصلہ کرتی ہے, بعد میں سوچتی ہے کہ میرا یہ فیصلہ صحیح ہے یا نہیں. جذبات اس کے اندر بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ ہن ناقصات العقل والدین. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدھی عقل والی ہے, کم عقل والی ہے, نہیں. کئی مردوں پہ وہ عقلی اعتبار سے بھاری پڑ سکتی ہے. یہ بات یاد رکھیں, عورتوں کی عزت اتنی بڑھائی گئی ایمان, دین اور اسلام میں کہ عقلی اعتبار سے کئی مرتبہ شوہروں سے زیادہ ہوشیار سمجھدار بیویاں ہوتی ہے. دیکھا گیا ہے, ہوتی ہے, مشورہ دیتی ہے, اور ان کے مشورے پہ عمل کرنے پہ بہت سارے فوائد اور نتائج جو ہے نا برآمد ہوتے ہیں. یہ جذبات کے اعتبار سے کہا گیا ہے, اور تو یہ جب کہہ دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو فرمایا, یہ حدیث ہے ہن ناقصات العقل والدین, تو پھر کیسے ان کو اختیار دیا جا سکتا ہے؟ اس معاملے میں اختیار نہیں دیا جا سکتا. اگر اختیار دے دیا جائے جذبات میں آ کر, وہ تو روزانہ ہی جو ہے نا طلاق ہوگی, روزانہ ہی خلا ہوگی, اور روزانہ نکاح ہوں گے, پھر روزانہ طلاق ہوگی, روزانہ نکاح ہوں گے. تو بہرحال یہ بات غلط ہے. وہ جو بیان کیا گیا ہے اس بات کو علماء اور مفتیان کرام, یعنی شریعت اس بات کو نہیں مانتی. شریعت میں اس کے ذرے برابر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ایک عورت ہونے کے ناطے آپ جو ہے نا خلا بس وہ ایک دائر کر دیں. ہاں, اگر طریقہ اپنایا جائے, شوہر اگر نہیں دیتا ہے, ستانا نہیں چاہیے شوہروں کو. اگر شوہر ہے تو آپ جو ہے نا پہلے اس بات کا علم حاصل کرو کہ نکاح کسے کہتے ہیں, طلاق کسے کہتے ہیں, خلا کسے کہتے ہیں, اور کب ہوتا ہے یہ, کب نہیں ہوتا ہے, کب وجود میں آتا ہے, اور یہ دینے سے جو ہے نا کیا جو ہے نا اللہ کی ناراضگیاں ہوتی ہے. فرمایا گیا کہ اب غزل مباحات, کہ مباحات جو جائز چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ نفرت والی اور سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ بری چیز اگر کوئی ہے تو یہ علم ہونا چاہیے مرد حضرات کو. تو بہرحال یہ ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے. ان کو ایسا عورتوں کو ستانا نہیں چاہیے, ان کو روکنا نہیں چاہیے, ان کو جو ہے نا اس طریقے سے ٹہلانا نہیں چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبھ رہی ہے, جم رہی ہے, تو آپ جب حقوق ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کے ساتھ لے کر چلے. ورنہ اگر نہیں جم رہی ہے, نہیں نبھ رہی ہے, تو پھر آپ چھوڑ دیں. ایسا اٹکا کے رکھنا, روک کے رکھنا, اور پھر یا تو طلاق نہیں دینا, یا پھر اگر وہ کھلا لینا چاہتی ہے مال کے بس وہ نہیں دینا اور اس کو روک کے رکھنا, یہ گناہ ہے, جرم عظیم ہے. یہ کام جائز نہیں ہے. تکلیف دینا ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے, ناانصافی ہے, حقوق کی جو ہے نا حق تلفی ہے. یہ ساری چیزیں نہ کہ ناراضگی, اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ بات وضاحت کے ساتھ آپ یاد رکھیں کہ صرف اور صرف کوئی عورت اگر کھلا لے لینا چاہے اپنی طرف سے اکیلے, بغیر شوہر کے اور بغیر کسی جو ہے نا دستاویزات کے, بغیر کسی سگنیچر کے, تو کھلا نہیں ہوتا.
یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، جو کورٹ کا فیصلہ ہو گیا وہ وکیل صاحب نے جو بات کی قرآن اور حدیث سے بالکل مختلف ہے، بالکل جدا ہے۔ میں تھوڑا سا گراؤنڈ لیول پہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ایک مسلسل ہماری محنت چل رہی تھی، جیسا کہ آپ سبھی حضرات بھی جانتے ہیں، ہم حقائق پر مبنی جو مسائل عوام الناس کے درمیان ہوتے ہیں، بارہا مفتی صاحب سے اس کا جواب حاصل کرنے کے باوجود بھی بارہا کال کرنا، اور مفتیان کرام کی یہ نصیحت ہمیشہ سے رہی ہے، مسئلہ ایک ہی کیوں نہ ہو مگر اس کی شکلیں بعض وقت الگ ہوتی ہیں۔ تو مجھے گراؤنڈ رپورٹ پہ ہم نے جب کام کیا تو کچھ ایسے مسائل دیکھنے کو بھی آئے، ہنسی بھی آئی سنے تو پھر افسوس بھی ہوا کہ معاشرہ کس طرف بڑھ رہا۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ چل رہا تھا کہ شادی ہو گئی، 6 مہینے کی بچی بھی ہے، سال بھر کی بچی بھی ہے، عام طور پہ جیسا گھر میں سب لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صوفے پہ بیٹھا ہے، کوئی چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو ساس کی طرف سے بہو کو یہ کہنا تمہارے بابا کے گھر سے لائے کیا، اماں کی یہ کیا جہیز میں لائے کیا، اوپر کہیں کو بیٹھا ہے نیچے زمین پہ بیٹھو، تو اس طریقے کے الفاظ کا رد و بدل، پھر شوہر کی خاموشی، وہ بیچارہ کرات کرے تو کیا کرے، میری اماں جنت ہے، میں اس کو کچھ بولوں گا خدا ناراض، ادھر میں نہیں بول رہا ہوں بیوی ناراض، تو میں کروں تو کیا کروں، اور وہ عورت جا کے اپنے مائکے میں بیٹھ گئی پچھلے 7 مہینے سے 8 مہینے سے۔ اب ایسی صورت میں اب اس کا مطالبہ یہ ہے کہ میرے کو الگ لے کے رہو تو میں آتی ہوں، نہیں تو نہیں آتی، کرے تو کیا کرے۔ دیکھیے یہ جو گھریلو نظام ہے اس کے لیے تو قرآن کریم بہت وضاحت کے ساتھ بہت مرتبہ بارہا اس کی نصیحت کرتا ہے کہ کس طریقے سے گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے، کیسے جو ہے نا گھر میں زندگی گزارنی چاہیے، کیا اعمال اور کیا جو ہے نا طریقہ اپنانا چاہیے، کس طریقے سے زندگی میں جو ہے نا خوشیاں آتی ہے۔ بہرحال یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ عورت کے لیے ان کے جو ساس سسر ہے ان کی خدمت واجب نہیں ہے، فرض کے درجے میں نہیں ہے، لیکن یہ بات تو ضروری ہے نا، فرض کے درجے میں ہے کہ شوہر کی بات مانے۔ شوہر اب اگر یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی وہ ماں باپ کی خدمت کیونکہ اس کے اوپر لازم ہے، وہ بیوی بچوں کے لیے جب کمانے کے لیے گیا ہے اور وہ بیوی سے یہ تلقین کر رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی طرح ان کو سمجھو، بات سے ختم ہو گیا، مسئلہ ہی ختم، کہ یہ آنے والی بہو یہ سمجھ لے کہ یہ جو میرے ساس سسر ہے یہ میرے ماں باپ ہیں، اور یہ جو ساس سسر ہے ان کے یہ سمجھے کہ ہم نے بہو کو نہیں لایا بلکہ اپنی بیٹی کو لایا، تو سارے مسائل ختم ہو جاتے۔ سوچ سمجھ ایسی ہونی چاہیے، یہ باضابطہ کلاسز اس کے ہونے چاہیے نکاح ہونے سے پہلے، کہ بھائی ساس سسر کی بھی ٹریننگ ہو، اب یہاں بیوی کی بھی ٹریننگ ہو، اور جو ہے نا دلہن جو بننے والی ہے اس کی کم سے کم 1-2 ہفتے مہینے تک جو ہے نا اس کی ٹریننگ ہو، اس کو جو ہے نا مسائل فضائل اور اس کے بارے میں جو ہے نا کلاسز کیے جائیں۔ بہرحال اس وقت تو یہ بہت اچھے سے جو ہے نا ہو سکتا ہے، لیکن اب جب یہ چیز نہیں ہو رہی ہے، ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے دیکھیے جواباً عرض یہ ہے کہ الگ گھر لے کے رہو تو میں جو ہے نا کیا اب عورت کے اس طریقے کا مطالبہ کرنے پر شوہر کو ضروری ہے کیا وہ گھر لے کے دیں؟ کون سا گھر، کب دیں، کتنا دیں، کیا ضروری ہے، واجب کے درجے میں شریعت کیا کہہ رہی ہے اس کو سمجھیں۔ ایسا گھر شوہر لے کر دے جس میں ان کے اپنے ساس سسر کا کوئی جو ہے نا تعلق نہ ہو، اور جو ہے نا جس کو بولتے ہیں آمیزش، جس کو بولتے ہیں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ اب چاہے وہ ایک ہی گھر میں کیوں نہ ہو، ایک ایسا روم جس میں اٹیچ باتھ روم ہو، یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، چاہے وہ وہی گھر میں ہو۔ اب جو دلہن کا گھر ہوتا ہے یا جس میں جو ہے نا یہ بیٹا اور جو بہو رہ رہے ہیں وہ تو الگ ہی ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں بیت تو جو ہے نا واجب ہے، ضروری ہے دینا، جس کو 4 دیواری اور اٹیچ باتھ روم کے ساتھ اس زمانے میں کہا گیا۔ دار دینا ضروری نہیں ہے، دار اور بیت میں فرق۔ اب یہ 2 چیزوں کو آپ سمجھیں۔ یہ جو خواتین اپنی طرف سے کہتی ہے کہ ہمیں گھر لے کے دیں تو ہم آئے گے اور گھر دینا ضروری ہے سمجھتی ہیں شوہر کے لیے، وہ گھر دار سمجھتی ہے، یعنی جس کا صحن بھی ہو، جو انڈیپینڈنٹ ہو، جو انڈیویجول ہو، جو الگ سے ہو، جس کو فلیٹ کہیں گے یا پھر جو ہے نا ایک الگ سے جو ہے نا گھر، بستی سے الگ، ماں باپ سے بالکل الگ، یہ ضروری نہیں۔
ہاں استطاعت ہو تو بات الگ ہے, وہ الگ بات ہو جاتی ہے, لیکن مڈل کلاس کے لوگوں میں یہ زیادہ جو ہے نا مسائل آتے ہیں. ان کے لیے یہ جواب ہے کہ ان کو وہ والا الگ سے گھر دینے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کون سا دینا ہے یہ آپ سمجھیں. گھر وہ والا جو ہے نا ایک روم ہو, اٹیچ باتھ روم ہو, جس میں کسی کی مداخلت نہ ہو, پرائیویسی ہو. اپنے کام کاج میں اپنی ضروریات کو پوری کرنے میں ایک لڑکی کے لیے جو گھر کی بہو ہے اس کو کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو, بس یہ بات ہے. سر یہ نہیں کہ الگ سے فلیٹ لے کے الگ سے گھر بالکل. اس کو کہیں گے دار, صحن کے ساتھ, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں دہلان, ڈرائنگ روم کے ساتھ, یہ والا دار ہو گیا. یہ مالدار کے لیے, دار دینا مالدار کے لیے. یہ والا جو بیت جس کو کہتے ہیں ایک 4 دیواری والا گھر, جس میں اب زیادہ سے زیادہ کچن بھی اگر وہ دے دے اپنی طرف سے تو بالکل ہی ڈسٹربنس نہیں ہوگا. یہ واجب کے درجے ہے. واجب کے درجے میں کیا آیا, ایک روم اٹیچ باتھ روم والا اور ایک کچن اگر وہ پکا جگہ, یہ واجب ہے. باقی اس کے علاوہ الگ سے گھر وہ واجب نہیں ہے. اور اگر مسائل کی بات اگر خواتین کرتی ہے, میں دونوں طرف سے بات کروں گا. میں آپ بات کریں, میں اس میں ایک اور چیز یہ بھی جوڑنا چاہوں گا کہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, میں بڑے ادب کے ساتھ علماء کرام کے نام کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا, تاریخ میں سچا کا ویڈیو ہو یا مولانا حریف تقوی صاحب کے ویڈیوز ہو, انسٹاگرام پہ بھی ہو, فیس بک پہ بھی, یوٹیوب پہ بھی ماشاء اللہ حضرت والا کے کافی سارے بیانات ہیں. جب ایسے مسائل جب پیدا ہو جاتے ہیں ازدواجی زندگی کے تعلق سے, ہم نے اکثر دیکھا ہے, میں نے اپنے گراؤنڈ رپورٹ میں مفتی صاحب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بھائی دین کی کام کرو, دین کی بات کرو. جب اللہ رسول کی بات نہیں کریں گے, جب اپنے پہ جب آئے گی یا اپنے پہ جب آئے گی تب کہیں گے, شور کو بھیجیں گے کہ مولانا کا طارق جمیل صاحب کا بیان باضابطہ میں نے بھی دیکھا ہے, شوہر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بیوی کو الگ گھر دے کے رہے, اس کے اخراجات برداشت کرے, اس کو یہ کرے, اس کو وہ کرے. اس کے ماں باپ کی ذمہ داری شوہر کی ہے, بیوی کی نہیں ہے. مولانا دمتانا, دیکھو مولانا بول رہے ہیں تم کیوں نہیں سن رہے, پھر کیا مولانا یہ نہیں بولے کہ تو پردہ کر, گھر کے اخراجات برداشت کر, کم اس میں جو سو. پھر سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئی؟ یہ لوگ اس وقت کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کے ساتھ کیسے تھی, اور پھر یہ لوگ اپنے من مطابق اس طریقے سے ویڈیوز کا لوگوں کے سامنے پیش کرنا. میں ایک صاحب آئے, میرے کو بتایا مولانا ایسا ویڈیو آیا ہماری اہلیہ کی طرف سے, میں کیا کروں, آپ ذرا مفتی صاحب سے پوچھو. ملا صبر, میں اس کا جواب آپ کو اتوار کل جو ہے لائیو پروگرام میں ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے. آپ ہمارے ساتھ میں بڑھا رہا. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ سوال شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوی کو الگ گھر لے کے رکھے. بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے. مولانا بول گیا ختم. اس کے اوپر دیکھیے سمجھیے یہ مسائل کو, اگر کوئی عورت اس طریقے سے کہتی ہے کہ ساس سسر کی جو ہے نا خدمت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, تو شوہر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ضروریات سے زیادہ ان کا خیال کرے. ضروریات 2 جوڑے میں بھی ضروریات پوری ہو سکتی. اگر مڈل کلاس کے لوگ ہیں 2 سے 4 جوڑوں میں ضروریات پوری ہو سکتی ہے. شادی کا ایک الگ, موسم کا ایک الگ, ولیمے کا ایک الگ, آفس کا ایک الگ, مہندی کا ایک الگ. یہ جو جوڑے ہیں یہ کیا ہے, یہ سب ضروریات میں سے نہیں ہے. مثلا بیوی کی یہ ضرورت نہیں ہے مہندی وغیرہ دلا, شوہر ہی تو اس کا خرچہ ہے. مثلا اور بھی جو اس کی جو ہے نا خواہشات ہے, آؤٹنگ پہ لے کے چاہیے, یہ ضروریات میں سے نہیں ہے, یہ خواہشات ہیں, چاہتے ہیں. اب اگر شوہر یہ سب چیزیں روک دے, ضروریات سے ہٹ کے, کوئی بھی چیز 2 روٹی 2 بوٹی میں بھی بوٹی کی بھی ضرورت ہے, 2 روٹی میں بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. تو اب جو نان نفع شریعت کہتی ہے نا, وہ 2 بوٹی بھی نہیں, 2 روٹی اور دال میں ہو سکتا ہے. لیکن شوہر کیا کر رہا ہے, 2 روٹی میں پہلا دے رہا ہے, ضرورت کے ساتھ خواہشات کی بھی تکمیل کر رہا ہے, آؤٹنگ پہ بھی لے جا رہا ہے. ایک کے بجائے جو ہے نا 10 جوڑوں کی فکر کر رہا ہے. گاڑی پہ جو ضرورت پیدل بھی ہو سکتی تھی وہ گاڑی میں نہیں کر رہا. اور جو ضرورت جو ہے نا گھر, مثلا گھر ہے, گھر 1 روم میں بھی زندگی بسر ہو سکتی تھی, 2 روم ہے, ڈرائنگ روم ہے, ہال ہے, یہ ساری چیزیں ضرورت میں نہیں آتی. یہ ساری چیزیں جو ہے نا
خواہشات چاہتوں میں آتی ہے۔ تو یہ شوہر اپنی طرف سے بیوی کو پوری کر رہا ہے نا، اگر وہ روک دے تو وہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ جو یوں کہہ رہی ہے کہ میں عورتوں کی طرف سے بھی بات کروں گا جب وہ سوال لگا، ایسا نہیں کہ میں ایک ہی طرف سے، وہ عورتوں کے لیے خواتین کے لیے یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے کہ یوں کہے کہ جو ہے نا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، تو کیا شوہر کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے؟ یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، صاف بات۔ جب بیوی کے لیے اگر ماں باپ کی خدمت، اس کے ساس سسر کی خدمت ضروری نہیں ہے تو پھر جو ہے نا یہ کیسا ضروری ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر ایک سوال میں بار بار جب خواتین کا بیان ہوتا ہے تو اس موقع پہ کرتا ہوں میں کہ بھائی دیکھو، آپ جنت میں جانا کون کون چاہتی ہے؟ شادی شدہ ساری عورتیں، جو خواتین ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا وہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جتنے شادی شدہ خواتین ہیں کون کون جانا چاہتے؟ اکیلے جانا چاہتی ہیں یا اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہیں؟ شوہر کے ساتھ جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے شوہروں کی جنت کون ہے؟ سوچتی ہے تھوڑی دیر کے بعد، پھر وہ کہتی ہے کہ ان کے ماں باپ، ایک کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ایک پر بیچ کا دروازہ ہے جنت کا۔ تو بتاؤ آپ جو ہے نا جب ان کے ماں باپ کی جو ہے نا جو ان کی جنت ہے ان کی خدمت نہیں کریں گے تو بتاؤ ان کے ساتھ کیسے جنت میں جائیں گے؟ وہی نہیں جا رہے ہیں جنت میں۔ شوہر کو جب الگ کر دیے، شوہر کو جو ہے نا ماں باپ سے ہٹا دیے، تو بتاؤ کہ آپ جنت سے ہٹا دیے آپ، تو آپ شوہر کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں جنت میں جبکہ ان کی جنت ان سے الگ ہے؟ تو بات صحیح ہے، تو بات جب صحیح ہے تو ان کی خدمت کرو۔ یہ آپ کے شوہروں کی جنت ہے، شوہر کی جنت بھی ہے اور ایک جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، ان کی خدمت کرو تاکہ پھر جو ہے نا آپ جنت میں جانا آپ کو یہ آسانی ہو جائے۔ تو جب اس طریقے سے کہا جاتا ہے تو خواتین اس بات کو سمجھ جاتی ہے کہ خدمت کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ضروری کا مطلب واجب نہیں ہے، تو شوہر کے لیے یہ چیزیں واجب نہیں ہے میں بتایا، لیکن وہ جب یہ کر رہا ہے تو آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے شریعت میں، ضروری نہیں ہے، لیکن ایک کے ساتھ جو ہے نا صلہ رحمی کرنا، ان کے حق کو جو ہے نا پورا کرنا اور ان کی خدمت کرنا، اس سے برکتیں بھی تو بہت زیادہ ہے، اس سے رحمتیں بھی تو بہت زیادہ ہے، اس سے وسعتیں بھی تو بہت زیادہ ہے۔ جب اپنی جنت، جس کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں ان کی جنت کو دور کر لیے تو بتاؤ اپنے بچے اپنے سے کیا سیکھیں؟ وہ بھی یہی سیکھیں گے۔ اگر آپ کے بیٹے ہیں تو وہ بھی یہی سیکھیں گے کہ باپ سے الگ کرو، ماں سے الگ کرو، شادی ہوتی جو ہے نا الگ لے کے چلے جو، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اکیلے ہوتا نہیں ہے سلسلہ۔ لہٰذا بڑے جب جس طریقے کا کام کرتے ہیں چھوٹے اس کو دیکھ کر وہی کام کرتے، لہٰذا اس طریقے کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ ضرورت اگر کہیں گے شوہر کی طرف سے تو ضرورت تو بہت کم چیزوں، چھت ہے اس قسم کا چھت 4 دیواری والا وہ دے دے، اب اس کے لیے بیڈ ضروری نہیں ہے، پلنگ ہے ضروری نہیں ہے، ایک آرام دہ کے لیے اے سی اس میں کہاں سے آیا؟ ضرورت میں اے سی نہیں ہے، چاہت میں ہے، خواہش میں ہے، آرام۔ تو شوہر جب یہ چیز چاہ رہا ہے آپ کے لیے کہ بھائی اے سی دے، آپ کے پاس ایک نہیں بلکہ 4 چپڑ ہو، آپ کے پاس ایک نہیں بلکہ 10 جوڑے ہو، 20 جوڑے ہو، یہ ضرورت میں نہیں ہے۔ آپ صرف روزانہ دال روٹی نہیں بلکہ کبھی قورمہ کھائے، کبھی بریانی کھائے، کبھی آپ ہولنگ پہ چلے، کبھی آپ جو ہے پکنک پہ چلے، کبھی آپ، یہ ساری چیزیں جب شوہر کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ضروریات میں نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ایکسٹرا جو چیزیں ہیں یہ سب خواہشات میں ہیں۔ تو پھر آپ تو جو ہے نا ضرورت بول کے ماں باپ سے جدا نہیں کر سکتے، اور خدمت واجب ہے شوہر کے اوپر ماں باپ کی۔ تو شوہر بھی جب جو ہے نا آپ کو ایک جو ہے نا حکم دے رہا ہے یا پھر درخواست کر رہا ہے کہ بھئی یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرنا میرے لیے ضروری ہے، اگر میں ان کی خدمت میں لگ جاؤں گا سر تو پھر آپ لوگوں کے لیے کمانے کے لیے کون جائے گا؟ لہٰذا اسی لیے میں آپ کو لایا ہوں تاکہ آپ ان کی خدمت کریں۔ اور اگر کوئی خواتین بات خواتین اگر اس طریقے سے یہ ایک لطیفے کے طور پر سنا ہو کہ اگر کوئی خواتین یوں کہتی ہے کہ ہم کو الگ گھر لے کے دو، ہم آپ کے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، تو شوہر کو اجازت ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت میں اگر گھر پہ لگا رہے تو پھر وہ بیوی کو سنبھال نہیں سکتا ہے، الگ گھر اگر لے تو پھر اس کا کرایہ بھی پے کرنا ہے اور یہ خدمت بھی، تو پھر وہ کمائے گا کہاں سے؟ لہٰذا ماں باپ کی خدمت کی جو ضرورت ہے اس کو پوری کرنے کے لیے وہ ایک اور جو ہے ہوگا، اور ماں باپ کے گھر۔ اسی طریقے کا ایک تجربہ ہوا، اسی طریقے کا ایک لطیفہ ہوا کہ جو ہے نا جب یہ کہنے لگی کہ مجھے الگ گھر لے کر دے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ الگ گھر لے کر رہو، میرے لیے ضروری ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت کروں، تو ان کی خدمت کے لیے میں ایک اور لینا بنا کے رکھوں گا۔ تو سہیلیہ نے کہا کہ میں خود خدمت کروں، اور الگ گھر کی مانگ سے دینا پیچھے ہٹ گئی اور خدمت بھی کر رہی ہے، اور خدمت دل سے رہتی ہے، شوق سے رہتی ہے۔
خدمت کب ہوتی ہے؟ زور زبردستی کو خدمت نہیں کہا جاتا. خدمت کا مطلب یہ ہے کہ دل سے ہو, اور دل جیتنے کے لیے زبانوں پہ حکومت تو فرعونوں کی, شداد کی اور درودوں کی تھی, لیکن دل پہ ان کی حکومت نہیں. موسیٰ علیہ السلام دل کے حکومت, دل یہ دل کے اوپر حکومت کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اپنے اخلاق کریمانہ کا استعمال کرنا ہوتا ہے, اپنے کیریکٹر, اپنے بیہیویئر ان کے ساتھ اس طریقے سے رکھنا ہوتا ہے کہ اپنے دل کو جیت سکے. اور جب دل جیت لیتے ہیں تو خود بخود خدمت جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے. لہذا خواتین سے یہی درخواست ہے کہ آپ شرعی اعتبار سے اس بات کا مطالبہ کرنے سے تھوڑا سا گریز چاہتے ہیں کہ جو ہے نا خدمت ضروری نہیں ہے, تو پھر پورا جواب جو دیا گیا اس کو سمجھیں. خدمت ضروری نہیں ہے, شوہر کے لیے پھر یہ چیزیں ضروری نہیں. دو روٹی دو روٹی دو گھوڑے اور پھر جو ہے نا ایک چپل پہ سر ایک کمرے باقی اور ایک مسئلہ ایسے ہی میرے پیش آیا. شادی ہوئی مجھے 3 ہے 4 مہینے میں ہی بیوی کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں باقی, تو ہم نے انکار کر دیا. شوہر نے صاف کر کے منع کر دیا, میں تمہیں نوکری کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو اس پہ بحث و مباحثہ ہوا, چھوڑ کے ان چلے گئے, 3 بات چیز کی, پھر جا کے بلا کے لے جائے, پھر چلے گئے. 2 سال 2.5 سال کا کچھ عرصہ ہوا ہوگا جس میں 6 سے 7 بار لڑکی اپنے ماں کے پاس چلے. اب گئی تو اب اس کا مطالبہ کیا ہے, دیکھو جب تک بچے نہیں ہو جاتے ہم دوسرے گھر میں رہیں گے, الگ گھر میں. بچے ہوئے بعد 2 بچے ہونے کے بعد آ کے میں واپس ساس کے پاس. سیم یہی سوال جو شوہر نے کہا کہ میں اخراجات برداشت نہیں کر سکتا, آپ یہاں رہو. جیسا آپ بتائے میں کمرے میں چولہا بناتا ہوں, کوئی آتا نہیں کوئی جاتا نہیں. اب ایسا وہ بیچارے کی سنی اٹکی ہوئی ہے, 2 بچے کے بعد میں آتی ہوں, تب تک نہیں آتی. یہ مطالبہ مناسب نہیں. عورتوں کا اس طریقے کی ضد, مثلاً اگر ضد ہے تو, اور اس طریقے کا مطالبہ شرعی اعتبار سے نہیں ہے. شوہر کے لیے کے ذمے ہے کہ اس کو جو ہے نا الگ گھر دے کر دے. تو گھر کسے کہتے ہیں, میں آپ کو بتایا کہ ایک روم جس میں ساس سسر کا کسی کا ڈسٹربینس نہ ہو, اپنی ضروریات کو عورت اس میں پوری کر سکے. مثلاً ایک ماسٹر بیڈ روم ہو, یعنی اٹیچ باتھ روم وغیرہ ہو, اور اگر کچن اس میں ہو تو پھر جو ہے نا دونوں نادان ہو, یعنی ساری ذمہ داری ہوگی. بہت بہترین جو ہے نا انداز میں جو ہے نا انتظام ہو گیا. شرعی طور پہ جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا. اب کوئی عورت کچن والا اور ماسٹر بیڈ روم جس میں اٹیچ باتھ روم ہے, یہ ایسا والا ایک روم یا پھر 2 روم والا ایسا کوئی جو ہے نا گھر لے کر اس کے بعد یوں کہے کہ مجھے الگ سے گھر, تو یہ الگ سے گھر یہی ہے. شریعت اس کو الگ سے گھر کہیں گے جس میں کسی کا ڈسٹربینس نہ. تو الگ سے گھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا اور پھر الگ سے جا کے جو ہے نا کوئی اور گھر لے تو اس کو الگ سے کہیں گے. یہی گھر الگ سے, شریعت میں یہ گھر الگ سے. اچھا یہ تو سمجھ میں آ گیا مجھے گھر کے الگ سے گھر کس کو بولے. اب دوسری چیز, اگر یہ مطالبہ پورا نہیں ہو رہا تو تنخواہ تمہاری کتنی ہے پوری میرے ہاتھ میں دے, پیسے پورے میرے کو دے, جو بھی کما کے لا رہے میرے کو دے لا دو, اس کو بھی نہیں دے. اب ایسی صورت میں یہ مرد بیچارہ کیا کرے؟ دیکھیے, مرد بیچارہ نہیں ہوتا, مرد کو چلانے اسی کو مرد کہتے. الرجال قوامون علی النساء, خواتین کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. یہ جو ہے نا ہمیں اولیاء اسلاف اس طریقے سے یہ باتیں ملتی ہے کہ جس گھر میں حکومت عورت کی ہو وہ گھر میں درختی کتنی نہیں ہو. مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر کے جو ذمہ داریاں اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری دی, اور جذبات میں فیصلے کرتے, اور جو ہے نا بدلے والے اخلاق اس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں. کوئی کتنا کرے تو اس کے ساتھ اتنا ہی کرنا, یا پھر بچانے کی فکر میں وہ حقوق بھی پورے نہیں کرتا. بہت کم ایسی ہوتی ہے تربیت یافتہ, یعنی خواتین میں بھی میں بول رہا ہوں, مرد حضرات میں بھی ہوتے ایسے کہ بھائی وہ جس کی وجہ سے بہت ساری تندرستیاں توڑ دیتی, بے برکتیاں ہو جاتی. لہٰذا مرد کی ذمہ داری ہونی چاہیے, تو پھر اس میں برکت ہوا ہے. اس کا جو ذات ذہن بنا ہے وہ بس کیا وارث بنا, وہ باہر دنیا کو دیکھتا ہے, اور جو ہے نا کئی لوگوں میں الٹا بیٹھتا ہے, کئی لوگوں کی زندگیاں اونچ نیچ اندھیرا اجالا دیکھتا ہے.
جس کے پھر نتیجے میں وہ اپنے گھر کو چلانے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے. عورت کے ہاتھ میں اگر دے دیا جائے تو عورت بہت زیادہ ہوشیار بھی ہو سکتی ہے, کئی مردوں کی عقل اس کے اندر ہو سکتی ہے, لیکن گھر چلانے کی ذمہ داری شریعت نے جب کہہ دیا ہے کہ وہ مرد کے ہاتھ میں ہو تو وہ مرد کی مشورہ دے, عورتوں سے مشورہ دے کسی بھی اعتبار سے, لیکن مشورے کا عمل کرنا نہیں کرنا یہ مرد. تو عورتوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مردوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدم پہنچا الرجال قوامون علی النساء ہوتا ہے کہ یہ دو جو ہے نا عورتوں میں جو ہے نا قوامون, یہ جو ہے نا ایک درجہ آگے ہے اور ان کو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا فضیلت کی ہے, تو بہرحال ان کو اس بات پہ ماننا چاہیے اور ان کی جو ہے نا مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے اس طریقے کا کہ بھائی تنخواہ لاؤ میرے ہاتھ میں دو, بھائی آپ کے ہاتھ میں دیں گے ٹھیک ہے, گھر کا خرچہ مجھے لانا ہے, باہر چیزیں آپ تو جائے گی نہیں, اور تو جو ہے نا مجھے ضروریات پوری کرنا ہے, میری ذمہ داری ہے. گھر میں تربیت کرنے کا بہت سارے کام, گھر میں عورتوں کے بہت سارے کام ہیں, جب وہ ان کو ذمہ داری دی نہیں جاتی ہے معاملات پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ آپ تو سمجھے یہ مسائل پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ جب اتنی تربیت نہیں ہوتی نا, اتنے معلومات ہوتے ہیں, علم کی جو ہے نا وہ نہیں کثرت ہوتی ہے, گھر میں کسی قسم کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی ہے اور علم کی کو فروغ دینے کی کوئی تربیت نہیں ہوتی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ باتیں پیدا ہوتی کہ میں جو ہے نا میرا کو جو ہے نا اپنے وغیرہ اس طریقے کا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہر انسان کو آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے, وہ اپنے اپنے حقوق پورے کرتے ہوئے آزادی کے ساتھ زندگی گزارے. رضا کے لیے آیا ہے انسان دنیا میں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, عبادت کا. اور دیکھیے کئی کام ہے عورتوں کے, بچوں کی تربیت کرنا سب سے اہم کام. گھر کی ذمہ داری چلائے گی تو پھر بچوں کی تربیت, گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہی اس کی الگ سے ذمہ داری. شوہر جو چیز جو ہے نا جہاں پر رکھ کر گیا ہے اس کی حفاظت اور اپنے آپ کی خود حفاظت, وہ خود شوہر کی چیز ہے. یہ کچھ بہترین کام. بچوں کی تربیت میں کئی قسم کی ان کا ایجوکیشن, ان کی تعلیم ہے, ان کو آگے بڑھانا ہے, ان طرف دلانا ہے, ان کی تربیت کرنا ہے, ان کو مزاج بنانا ہے, ان کے اندر سچ لانا ہے, ان کو نمازی بنانا ہے, ان کو بااخلاق بنانا ہے, ان کو باکردار بنانا ہے, ان کو کس کے ساتھ کس طریقے سے میل جول رکھنا ہے. اور لڑکیوں کی الگ سے تربیت ہے, لڑکوں کی الگ سے تربیت ہے. ان کا نظام ہے, سونے کا نظام ہے, ان کو لینے کا نظام ہے, ان کی دعاؤں کا نظام ہے, ان کے مضمون جو ہے نا اذکار کا نظام ہے, ان کے صبح و شام کیسے ہوں, کیسے گزارے. یہ ساری ذمہ داری عورت کے اوپر ہے, بڑی بڑی ذمہ داری, چھوٹی نہیں. موبائل چھوڑ دیے اگر فون دے دے کے اور اپن بھی فون میں بیٹھ گئے, اپنے الگ ریلز چل رہے ہیں, اس کے الگ سٹوریز چل رہے ہیں, تو پھر بتاؤ کیا ہوگا معاشرے کا. اور پھر جو ہے نا یہ سمجھ رہے ہیں کہ شوہر کی جو تنخواہ ہے وہ دے دے کے اپنے پاس رکھ لو, شاید کوئی خزانہ جمع ہو جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال شوہر اگر رکھائے تو اس کی حفاظت کرنا یہ ذمہ داری ہے, لیکن لے کے رکھ لے کے مٹھی میں سمجھنا اپن کی بنا سکتے, اس کی جڑیں اجازت نہیں ہے. اور اگر شوہر یوں کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا باہر جا کر نوکری مت کرو, تو ضروری ہے, لازم ہے, فرض کے درجے میں اس کی بات کو سننا. یہ ذمہ داری باہر کی عورت کی نہیں, گھر کے اندر کی عورت کی ہے. کیا بہترین شریعت, کیا بہترین دین اسلام میں ملا ہے. گھر کے اندر ذمہ داری یا عورت, گھر کے باہر ذمہ داری ہے مرد. باہر کا نظام دیکھا, باہر کا وغیرہ قصہ ہے, واقعہ سنا دیتا. تو ایک صاحب جو ہے نا تو وہاں پر سارا ڈیٹا ان کا دینا ڈیٹیلس ہے, تو کہا کہ بیوی ہے اور پھر بچے ہیں. تو پھر آپ کی اہلیت پر ورک کرتا ہے تو ورک کرتے ہیں مشین بنے گا. تو کہا کہ نہیں, ہم اسلام کو ماننے والے مسلمان, ہمارا ریلیجن یہ, تو ہم خواتین کو تعمیر کرواتے. کیوں کہ پھر وہ کیسے کھائے گی, وہ کیسے محنت کیے گی, اور ان کی ذمہ داری آپ کو پوری کر رہے ہیں. اس طریقے کا واقعہ ہے. تو اس نے سمجھایا مسلمان کے اوپر, اس نے سمجھایا دیکھو میری اولاد ہے, میں نے اس کو ذریعہ بنایا, وہ ایمان ہے, میری اولاد ہے, وہ تربیت کرتی ہے, ان کی دیکھ ریکھ کرتی ہے, ان کے جو ہے نا ضروریات کو پوری کرتی ہے, ان کے لیے کھانا بناتی ہے. اور میں جب گھر پہ جاتا ہوں میرے لیے کھانا بناتی ہوں, میرے لیے فریش اپ ہوकर تیار رہتی ہے. گھر کا جو ہے نا سارا نظام بدلے ٹکے اصولوں کے مطابق, جو چیز جہاں پر رہنا ہے وہاں پر رہتی ہے, اس طریقے کا. اب یہ ساری چیزیں میرے لیے شک ہوئی بھی, میرے لیے جو ہے نا کپڑے دھونے والی لے کر وہ, اور میرے لیے ہر اعتبار سے اپنے بچوں کی جو ہے نا دیکھ ریکھ کرنے والی وہ ہوئی. تو اتنے احسانات جب میرے اوپر ہے, تو ہماری شریعت, ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ اس کی ذمہ داری آپ کو, تو میں بتاؤں گا اور کروں گا. یہ چند باتیں سن کے اس کے اوپر اتنا اثر ہوا. وہ انگریز جو ہے نا گوری لڑکی,
اس نے کہا کہ یہ دین اسلام کے بارے میں مجھے بھی معلوم ہے، اتنا پیارا مذہب کہاں ہے ہمارے پاس، تو آج تک ایسا سننے کو نہیں ملا. تو پھر اس کو آہستہ آہستہ دیر سے جب اس کو جو اس کے سامنے شیئر کی گئی تو اس کو سن کے کر کے آج وہ بہترین دین اسلام ہمیں اتنا پیارا دین ملا ہے. جب ہمیں اتنا پیارا دین ملا ہے اس میں کرنے کے بہت سارے کام. آج کل لوگ رہتے ہیں خالی، پھر بھی کہتے ہیں کہ مصروف ہے. کیا مصروف ہے؟ تو فون میں مصروف ہے، ریلس میں مصروف ہے. کرنے کے کام بہت سارے، وہ پوچھے لاکھوں کام کرنے کے، وہ جب کرتے نہیں ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ہم جو ہے نا بور ہو جا رہے ہیں. مطالعہ کریں. خیر الجلیس کی زمانے کی کتاب، کہ بہترین دوست اس زمانے کا اگر کوئی ہے تو کتاب. آج کی خواتین میں دیکھیں کتاب ہے ہی نہیں. کتاب کلام اللہ شریف ہے، کلام اللہ کو لے کر کے بڑے حدیث کی کتاب پڑھیں، کبھی واقعات جو قرآن کی سٹوریز ہے اس کو پڑھ. ساری دنیا کی سٹوریز معلوم ہے، پڑوس ملک کی سٹوریز، کون سے سیریل چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، جنت آ رہا ہے، جہنم آ رہا ہے، کون سے سیریل آ رہے ہیں، سب معلوم ہے. نہیں معلوم ہے اگر تو قرآن کی سٹوری، حدیث کی سٹوریز نہیں معلوم ہے، واقعات نہیں معلوم ہے، صحابہ کرام کی زندگی نہیں معلوم ہے، تابعین تبع تابعین. اب نا آئیڈیل کون ہے وہ نہیں معلوم، کس کی طور طریق پر زندگی گزارنا چاہیے وہ نہیں معلوم. تو بتاؤ کہ بور ہوگا نا انسان، بور تو ہوگا. بور ہو کے کیا کرتے، کام کچھ نہیں کرتے، جاب کرنے کے لیے جائیں گے، نوکری کرنے کے لیے جائیں گے، پیسے کمانے. ارے پیسہ سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے ٹھیک ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. گھر میں جنت بنا سکتی ہے ایک عورت، ایسے بچوں کو تیار کر سکتے صلاح الدین جیسے، محمد بن قاسم جیسے، اور جو ہے نا ایسے بڑے مبصرین اولیاء اللہ جیسی جو ہے نا عورت ہی ایسے بچوں کی تربیت کر کے ان کو جنم دے سکتی. امام بخاری نے کیا، امام ترمذی دیکھیے، امام مسلم دیکھیے، امام داؤد دیکھیے، اور شاہ ولی اللہ حدیث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. سب کے پیچھے ماں کا عمل ہے. جب مائیں وہ سب کام نہیں کرتی ہے تو پھر جو ہے نا ان کو کام کچھ دکھتا نہیں ہے. تو کہتی ہے کہ ہم خالی ہے، جاب کرنے کے لیے جائیں، اسکول کے بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیے اور پھر چلے گئے. یہ نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو بڑی ذمہ داری، مرد حضرات سے زیادہ بڑی ذمہ داری خواتین کی ہے کہ وہ گھر میں جنت کا ایک نمونہ پیش کرے. تو یہ ذمہ داری ہے. کام کرنے کے علاوہ جا کے جاب کرتے ہیں. یہ ساری کی بے پردگی نہیں ہوتی ہے. اجازت تو ہے پردے کے ساتھ، اگر کوئی عورت شوہر کی اجازت کے ساتھ وہ باہر کام کرنے کی اس کو اجازت ہے، لیکن وہ اس کی ذمہ داری نہیں. جب ذمہ داری شریعت دے نہیں رہی ہے تو پھر آپ کیوں جڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کہ میرے ذہن میں جو مسلسل گراؤنڈ رپورٹ پہ کام کر رہا تھا، آپ کے 2-3 جوابوں نے ان سارے سوالوں کا یوں ہی ازالہ کر دیا کہ بارہا الگ گھر لے کے رہنے کا مطالبہ. آخر میں ایک بات کو سمیٹ مفتی صاحب 2 سوالوں کی طرف رخ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنے، اور سامعین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، کافی اہم اور باریک باتیں مفتی صاحب کے ذریعے ہمیں آج کے اس پروگرام میں معلوم ہوئی ہے. ایک 2 سوال میرے ذہن میں جو چل رہے تھے، اختتام کی طرف میں بڑھوں. یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے تو جو حضرات 2 پروگرام آرگنائز کرتے ہیں ان کے پاس سے بھی یہ فیڈ بیک ملا کہ یہ لوگ الگ گھر لے کے نہ رہے تھے، ساس سسر کے تانے تھے، پھر آخر میں بھائی انہوں مردش نہیں تھے، یہ ہم کو رشتہ ختم کر دینا پڑا. مردمی نہیں تھی ان کی، تو رشتہ ختم کر دیے. یہ کس طریقے کا الزام مردمی کے اوپر لگا کے رشتہ ختم کر دیے آپ. پھر یہ چیز جو چل رہی ہے، اور ایک چیز میں یہ بھی جانا تھا، ایام عدت چاہے وہ طلاق ہو یا خلا ہو یا کسی کا انتقال ہو جائے، تو عورت کے لیے کوئی عمر مقرر ہے کیا؟ مثلا اگر عورت کی عمر 35 سال کے اندر ہے، 40 سال کے اندر ہے، تو نوجوان عورتوں کے واسطے خاتون صاحبہ کا یہی کہنا تھا ان کی بیٹی کے داماد کا انتقال ہوا تو انتقال کے 3-4 دن ہی جو ہے بیٹی کو سسرال سے واپس مائکے کو لا لیے. جبکہ انتقال وہاں ہوا، عدت پوری کرنا ہے نہیں، وہ بڈھے عورتوں کو رہتا، نوجوان عورتوں کو نہیں ہے عدت. میں نہیں مانتی وہ عدت نہیں ہے. یہ بھی ایک چل رہا سوال ایام عدت کے اوپر. اور آخر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شادی شدہ زندگی گزارنے کا کوئی خوشگوار فارمولا، کوئی ریل ہم دیکھیں. لوگ زیادہ تر آج چل رہا ریل کا ٹرینڈ چل رہا، حدیثوں کا ٹرینڈ چلنا چاہیے تھا. حدیثوں کی جہاں ضرورت ہے ہم وہ نہیں اپنا رہے ہیں. ہم ویڈیوز کو
एग्जाम्पल देते हुए एक दूसरे को वो कर रहे हैं, तो कोई एक ऐसा वाक़या या कोई एक हदीस जो इस वक्त आपकी ज़बान पे देखने वाले हमारे लोगों के लिए, जिसमें सास ससुर हो या मियाँ बीवी हो, ये दोनों तरफों के समदन हो, उन लोगों के लिए एक सबक आमोज चीज हो कि भाई बच्चों को जिंदगी गुजारने दो, तुम आप लोग अमल दखल करेंगे तो फिर ये लोगों की जिंदगी का क्या। यही से बात मैं शुरू करता हूँ आपका सवाल के मुआशरती जिंदगी, उस दुआजी जिंदगी को बेहतरीन गुजारने का कोई एक स्वाद है, कोई एक जो है बेहतरीन उसूल। तो एक उसूल जो है ना जहन में ये आ रहा है कि भाई देखो, मियाँ बीवी हो या सास ससुर हो या जो है ना इधर से शौहर के सास ससुर हो या जेठ जेठानी वगैरह जो भी हो, अहले खानदान, अफराद खानदान, सबको चाहिए कि वो अपनी तरफ से जिसके जो है ना जिम्मे दूसरों के हुकूक है उसको पूरा करे। जिनका हक अपने ऊपर है उसको पूरा करे, दूसरों से उम्मीद ना रखें कि वो भी हमारे हक पर पूरे करेगा, बिल्कुल उम्मीद ना रखें। अपने हुकूक जो है वो पूरे के पूरे कर दें और बरी हो जाए। अल्लाह के तरफ से जो है ना उम्मीद रखें कि ये अगर पूरी कर दें फबिहा कोई लाफर कोई बात। तो आप अपनी तरफ से अपने हुकूक पूरे कर देंगे और दूसरे से उम्मीद नहीं लगाएंगे कि वो भी हक पूरे करेंगे, आपकी जिंदगी मरते दम तक खुशगवार गुजर इंशाअल्लाह। मसलन आप शौहर अपने हुकूक पूरे करें, अदा करें। मसलन उसमें एक चीज है कि भाई नान, नफका, कपड़ा लत्ता, ये सारी चीजें आपको देना है। आप जितना बेहतर अंदाज में हो सकता है इन चीजों को करें, इन चीजों माँ बाप के पास ले जाना ले जाए और जो है ना सारे उसके हुकूक पूरे करें। उम्मीद ना रखें कि वो भी मेरे हुकूक पूरी करें। इल्म दे उसे कि ये हक है, उसको मालूम नहीं फिर वो हक पूरे कैसे करे। तो बहरहाल उसको इल्म दे, इल्म सिखाए, उसको दीन सिखाए। पहला हक शौहर के ऊपर ये है कि उसको दीनदार बनाए, उसको उसकी तरबियत करे, तो आने वाली जो घर में औरत है उसको जरा दीनदार बनाए। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज जरूरी है कि उम्मीद ना रखे कि वो भी मेरे हक पूरे करे। बहरहाल इस तरीके से खुद गुजर जाएगी। एक सवाल ये, और दूसरा एक जवाब ये, दूसरा सवाल आपका ये था कि 35 साल 40 साल की उम्र के बाद जो है ना औरतों को जो है इद्दत के दिन गुजारना है, उससे पहले नहीं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये गलतफहमी है। ऐसा है देखिए कि अगर किसी औरत का खुला हो जाता है या फिर तलाक होता है तो उसके लिए 3 जो है ना बाकी या 3 है इसमें जो है पीरियड्स वाले जो निकट होते हैं, ये जो है ना उसके लिए इजाज़त है, इद्दत है, उसको इद्दत में गुजारना जरूरी है। तो शौहर के घर गुजारे, और अगर वहां पर किसी किस्म का बच्चा है तो वो महके में गुजार ले। तो अफजल है कि शौहर के घर गुजारे, ताकि उसमें जो है ना एक अगर तलाक हुई है तो फिर रुजू करने का इख्तियार होता है। फिर नहीं, अगर ज्यादा इस बड़ी जो है ना चीज है तो फिर शौहर दूसरे महीने में भी तलब के बावजूद जो है ना अगर वो अपना नहीं रहा है और फिर जो है दूसरी तलाक दे तो दूसरी हो जाएगी, फिर तीसरी तरीके से। बहरहाल ये जो है ना इद्दत गुजारना लाजिम है। और जो है ना बाज अक्सर औरतें 40-45 साल के बाद शरीयत में उनके लिए आता है लफ्ज़ आयसा हो जाती है, यानी उनके लिए ये अय्याम खत्म हो जाते हैं, ये अय्याम की उनकी जरूरत नहीं पड़ती, बूढ़े हो गए। तो अब उनके लिए नहीं है इद्दत, यानी इद्दत वाला वो 3 मंथली जो है ना साइकिलिंग नहीं है, बल्कि उनके लिए 3 महीने ला सके। यानी मरते दम तक हर एक के लिए इद्दत है, और उसके पीछे हिकमतें हैं, उसके पीछे कई किस्म की जो है ना कई जो है ना सोच है, समझ है, शरीयत है, अल्लाह का हुक्म है, फर्ज है, जरूरी है ये सारी चीजें। तो बहरहाल उसके पीछे हिकमतें भी है, तो उसको फॉलो करना लाजमी और जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई वो नौजवान लड़कियों के लिए नहीं है बल्कि बूढ़ों के लिए। ये बात बिल्कुल गलत फहमी है ये। जिसके भी जहन में ऐसा हो, माओ के जहनों में या फिर बच्चियों के जहनों में, इस बात को निकालना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, बल्कि अगर तलाक होती है या फिर खुला होती है तो 3 महीने 3 जो है ना पीरियड्स, या फिर अगर जो है ना किसी का इंतकाल हो जाता है, शौहर का इंतकाल हो गया, बीवी के लिए इद्दत, तो फिर वो 4 महीने 10 दिन जो उसकी इद्दत है। ये 2 किस्म की इद्दतें हैं, बहरहाल इसका ख्याल। और उसके अलावा एक सवाल आपका कुछ और था, पहला वाला सवाल, तो आप प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, अलग नहीं लेके रख रहे हैं, घर लेके, तो मर्दा नामर्द है इसलिए। देखिए ऐसा उसका ताल्लुक इससे है, बल्कि अगर आपको अलग ही होना है, दोनों को एक दूसरे का जो है कहा गया है कि भाई अलग ही होना है, तो इस तरीके का इल्जाम लगा के अलग होना बिल्कुल नहीं सकते। ऐसा कई मरतबा हुआ है कि भाई फला किस्म के जो है ना इल्जाम लगा दिए, और उसके बाद फिर वो लड़की अलग हो गई, अपनी जगह निकाह हो गया, इसका निकाह हो गया, उसके तो माशाल्लाह 6-7 बच्चे हो गए। अगर वो किसी काम का था नहीं,
عورت سے کسی کام کا دھیان ہے تو ایک شخص اچھا ہوئے کے ساتھ پھر بعد میں کام کرنے کے بعد تو اس طریقے کا جو ہے نا الزام بالکل یعنی اس کو کہا جائے گا تہمت لگا، یعنی کسی کے اندر کوئی چیز ہے نہیں. اب وہ شاید ہو سکتا ہے کہ خرابی انہیں میں ہو، یعنی بیماری کی طرف سے ہو سکتی ہے کسی کو بیماری یہاں پر رکھ لیے دوسروں کو الزام لگانا بالکل مناسب نہیں ہے. بلکہ اس زمانے میں تو ایسا بول دینے پہ کوئی چیز مان لی جائے، سمجھ لی جائے، سمجھ لی جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ٹیکنالوجی کی ترقیاں ہیں اور اپنا جو ہے نا اعلیٰ ترین دور ہے یہ. ٹیکنالوجی کی انتہا پہ دور چل رہا ہے. تو آپ کو منٹ تو بھی نہیں لگتے کسی قسم کی کسی رپورٹ کے لیے کہ بھئی ان کے اندر کتنی چیزیں جو ہے نا کتنی خاندان کی مثلا کتنا جو ہے نا یہ تیار ہے. بہرحال وہ حساب سے تو اس طریقے کا جو ہے الزام لگانا اس کے پیچھے کہا گیا ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب سلسلوں کے بعد قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب سلسلوں کے بعد. اور اس کے بعد پھر آگے فرما رہے ہیں کہ کسی کی غیبت بھی نہ کرو، جاسوسی مت کرو، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا فیغتب احدکم. یہ سارا سورہ حجرات میں جو ہے نا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے، حقوق کو بیان کیا گیا، معاشرے میں رہنے کے خوشگوار حقوق کیسے ہوتے ہیں برے. تو اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے، اس کی تشریح اور اس کا جو ہے نا ترجمہ پڑھنا چاہیے. آسان تفسیر قرآن، توضیح القرآن مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی، یا پھر آسان ترجمہ قرآن یہ ہے دیکھیے تقی عثمانی صاحب، یہ جو ہے نا بہت آسان معروف القرآن ہے، اس میں تو بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے مفتی شفیع عثمانی صاحب کی. یہ کتابیں کچھ ہے ایسی قرآن کی تفاسیر، اس میں جو ہے نا دیکھ کے ترجمہ پڑھنا چاہیے، تفسیر پڑھنا چاہیے. اور علم اگر پڑھے گا برکتیں آئیں گی، رونقیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، ترقی ہوگی، دن بدن ترقی ہوگی انسان کی. لہٰذا ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. اس طریقے کی الزام تراشی جو ہے نا گنہگار کو گنہگار کہنا نہیں. اگر کسی کے اندر اس طریقے کا ہے تو عورت کی زندگی تو جو ہے نا دو بار گزارنا مشکل ہے، تو پھر حق بات ہو تو اس کو کہیں. باقی جو ہے نا اس طریقے کی الزام تراشی اگر کسی کے اندر یہ عیب نہیں ہے، لگانے پر کہا گیا کہ اس کو 80 کوڑے مار ہے. اگر اسلامی شریعت ہو اور پھر جو ہے نا اسلامی شریعت کا حفاظت ہوتا ہے تو اس کے لیے باقی بہرحال ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس موضوع سے وہ قاضی صاحبان بھی جو دو چار تھے، پریشان تھے ان مسائل کو لے کر، کیسے جواب دیا جائے، کیا جواب دیا جائے. میں بحیثیت قاضیوں کی طرف سے بھی آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، قاضی صاحبان کی طرف سے بھی، کہ کافی کیا الحمدللہ پورے حد تک ہماری رہبری اور رہنمائی ہوئی ہے. اور والدین سے بھی خاص طور پہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، غور سے اپنے بچوں کی اور بچیوں کی دونوں کی بھی تربیت ہمارے لیے ضروری ہے. کہ حقوق کی ادائیگی کے بارے میں جو فارمولہ حضرت والا نے بیان کیا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر ضرور عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی فکر کریں. وقت ہو چلا ہے آپ حضرات سے رخصتی کا. مجھے اپنے میزبان حافظ احمد اکرم عباس کو دے اجازت. انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے ہمارے پروگرام کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شیطان ضرور روکے گا آپ کو شیئر کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کا اس کا سب سے بہترین مسئلہ تو یہی ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں وہ جھگڑا کرائے. تو کسی کا گھر بستا ہوا یا بسایا گھر جو اجڑنے والا تھا اگر ہمارے صاحب کے اس بیان کے ذریعے سے رک جاتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوگی. تو دیکھتے ہیں کہ کون کون وہ لوگ ہیں جو شیطان کو تکلیف دیں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے سے. انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.